حدیث شفاعت میں آپ کو نہیں سناتے کہ ہر نبی کہے گا نفسا نفسی 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 سوائے نبی علیہ السلام کے. اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے, حضرت آدم کہیں کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی حالانکہ وہ کافر تھا, مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بندہ مجھ سے مر گیا تھا, مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ مجھے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا, آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے جس کو امن ہے, محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں کہ اگر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں تو بابے کدھر؟ یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آیا؟ کہتے ہیں بابے لے جان گے نال کتنے جتنے آپ جان گے کتنے جان گے وہ اسی نہیں کہتے. صرف تو کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اس سوال کی طرف واپس آ جائے انبیاء کرام کے حوالے سے. یقیناً انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا, لیکن وہ حساب ہوگا سرسری. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کا حساب کتاب شروع ہوا وہ مارا گیا. اللہم اجرنا من النار. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا. تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ جو نیکوکار ہیں ان کا حساب آسان ہوگا اور بدکار کا مشکل ہوگا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو آپ نے صاحب فرمایا کہ عائشہ یہ جو آیا نا حساب آسان ہوگا, اس سے مراد سرسری ہے, جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ کیوں وہ مارا گیا, ہائے ہائے ہائے, اور جس سے صرف یہ حساب ہوا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا صرف تھریٹ کے طور پر, اور جس سے پوچھ لیا نا کیوں کیا وہ مارا گیا. ہائے ہائے, اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. سرسری ہو, سرسری تو سب کا ہونا ہے. تو لیکن بعض انبیاء کرام کے بارے میں تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے 3 دفعہ قرآن میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اب یہ بفرض محال ہے, لیکن تھریٹ چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا, محض اعمال کی بنیاد پہ. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا, 295 نہیں تھی نا اس زمانے میں, یا رسول اللہ آپ کہاں, میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا, میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. سورہ فاطر کی آخری آیات پڑھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے زمین پہ کوئی بھی بندہ سلامت نہ دے. تو یاد رکھیے گا غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. جی انبیاء کی جو معصومیت ہے وہ والی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے, کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے. ایک حساب ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل قرآن میں مینشن کیا ہے کہ وہ تمام نبیوں سے بھی ہوگا. وہ اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے قیامت کا دن تو آپ کو پتا ہے ایک مقدمہ اللہ تعالیٰ نے, مقدمے کا دن ہے, اس کا دا اونلی جسٹس خود اللہ ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ میں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر ہے 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے, ان سے حساب و کتاب لیں گے, ان سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور رسولوں کو بھی پوچھیں گے.
کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا؟ یقیناً انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پوچھ ہوگی۔ اسی لیے تو آپ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی ہے۔ یوم النحر کا خطبہ بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک ہے یوم عرفہ کا خطبہ، ایک ہے 10 ذوالحجہ کا، یوم النحر قربانی کے دن کا، جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جس میں آپ علیہ السلام پوچھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش رہے اس امید پہ کہ نبی علیہ السلام کو نام چینج کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ کی سرزمین نہیں ہے اور یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ فرمایا جس طرح ان کی حرمت ہے اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت اور آبرو ایک مسلمان کی دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کیونکہ لوگ کعبے کی تو عظمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا خون بہانے کو اس لیول کا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی ریزیمبلنس دی کہ جس طرح حرمت والے مہینے کی، آج کے دن کی اور کعبے کی قدر ہے، اسی طرح دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی قدر کرنے کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، آسمان کی طرف اٹھائی، پھر پبلک کی طرف شہادت کی انگلی، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ قیامت میں منہ کر نہ جائے کوئی۔ کیوں؟ حضور کو یہ آیت پتہ تھی، سورۃ الراف کی آیت نمبر 6، کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا؟ تو دیکھ لے یا اللہ، میں نے ان کو منوا لیا کہ میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا۔